مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کا ایک بوند بھی ہوگا، جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ تو یہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے صاحب۔ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، 12,000 کے لشکر کو دیکھ کر کے تکبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ناپسند ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیادت میں جب صبح کے وقت مسلمان جا کر کے پہنچے ہیں تو کافروں نے اتنا تیر برسایا کہ مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اب سارے مسلمان ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ 12,000 لشکر ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں۔ پہاڑی کے بیچ سے راستہ تھا، دونوں پہاڑی کے طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تو جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو ان میں سے کچھ نوجوان چیخ و پکار کرنے لگے کہ جو چاہتے ہو جان بچانا، یہاں سے بھاگو۔ اب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، پہلی مرتبہ بھاگ رہے ہیں پلٹ کر کے۔ 12,000 کا لشکر پیچھے کی طرف مڑ کر کے بھاگ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر کے بھاگ رہے ہیں تو کفار سامنے کے طرف سے جتنے کافر تھے وہ لوگ جنگ کے لشکر بندی لے کر کے مسلمانوں کا دھاوا کرتے ہیں۔ اتنے میں کیا دکھائی دیتا ہے کہ 12,000 کا لشکر پورا ہٹ کر کے پیچھے چلا جا رہا ہے، لیکن 80 لوگ میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اور ان 80 لوگوں میں سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے کھڑے ہیں۔ اب مسلمان پیچھے 12,000 کا لشکر، 12,000 میں سے صرف 80 صحابہ حضور کو لے کر کے 80 صحابہ ڈٹ کر کے کھڑے ہیں، تمام مسلمان پیچھے ہٹ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اب جب سامنے آنے والوں نے دیکھا کہ صرف 80 لوگ رہ گئے ہیں تو وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے آگے آنے لگے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ پورے مسلمان بھاگ رہے ہیں لیکن 80 لوگ ٹکے ہوئے ہیں، ذرا سنبھل کر کے چلو۔ تو وہ لوگ بھی تھوڑا سنبھل کر کے چلنے لگتے ہیں، لیکن ان 80 لوگوں میں بھی بات ہونے لگتی ہے کہ پورا فوج تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہاں میں وہی ہوں جسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ہاں میں وہی ہوں جسے رب کا پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کے خاندان میں سے ہوں۔ حضور یہ پکار کر کے کہہ رہے ہیں، 80 لوگ یہاں پر موجود ہیں، حضور اکیلا گھوڑا لے کر کے لشکر کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سبحان اللہ کہہ دو تو میں بتا دوں، آپ نے حضور کے صرف سخاوت کو سنا ہے لیکن حضور کی دلیری تو سنو۔ حضور اکیلے فوج کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حضور کا آگے بڑھنا تھا، مسلمانوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج شاید مسلمانوں کے پیغمبر معاذ اللہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، حضور کے چچا حضرت عباس پکارنے لگتے ہیں، یا مہاجرین یا انصار۔ حضور کے چچا جب پکارنے لگے ہیں تو تمام نے جب پلٹ کر کے دیکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر اکیلے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں اور ہم گھبرا کر کے پیچھے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دلیری کو دیکھ کر کے دوبارہ مسلمان پلٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں جب کفار حضور کے قریب آ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے، کچھ نہیں۔ جب کفاروں نے حضور پر حملہ کرنا چاہا تو نبی نے اس حنین کی زمین پر ہاتھ مارا ہے اور ایک مشت کنکری اٹھا کر کے کفار کے طرف پھینک دیا ہے۔ جسے وہ کنکری لگی ہے، وہ کنکری کا لگنا تھا، ہر ایک کفار ڈھہ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو صاحب یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ جس قوم کا لیڈر ہوگا وہ قوم ضرور جیتے گی، اور جس قوم کا لیڈر بزدل ہوگا وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ حضور نے خود مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اگر تمہارے اندر قیادت ہے تو پہلے شہادت ہونی چاہیے۔ آج یاد کرو، ایران ہندوستان کا سب سے پرانا دوست ہے نا، ہندوستان کی مدد ایران نے کافی بار کیا اور ایران کی مدد ہندوستان نے بہت بار کی۔ آج کی نہیں صاحب، یہ جب دیش آزاد نہیں ہوا تھا تب سے، خواجہ پیا کے زمانے سے ایرانیوں کا یہاں دوستانہ رہا ہے۔ آج اس ایران کے لیڈر نے، وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب کوئی اگر غزہ کے
उन नौनिहाल बच्चों के लिए आवाज उठाता है और उसकी आवाज इंसान की नहीं होती है बल्कि जानवर की होती है, तो मैं उस जानवर को सर पे बिठाने के लिए तैयार हूं। अगर यहूदियों के खिलाफ कोई कुत्ता भी भौंकता है तो वो कुत्ता दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यारा है। इन नाहंजार यहूदियों के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उस आवाज उठाने वाले के लिए सिराज खान के दिल में जरूर जगह हो। ये यहूदी मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। ये यहूदी जब मारते हैं मुसलमानों को तो ये समझकर नहीं मारते कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है। ये समझ करके मारते हैं कि ये मुसलमान है, ये नबी के मानने वाले। तो साहब वो हमारे क्या नाम है उनका, आयतुल्लाह खमीनी साहब हैं, अब ईरानी लड़ रहे हैं लेकिन उनका लीडर शहीद हो गया है। जरा सोच करके देखो, यही तो क़यादत है। अगर मौका आते ही अगर कोई लीडर अपना घर बंद कर ले और सेफ हाउस में चला जाए, उसे लीडर थोड़ी कहा जाता है, वो तो बुज़दिल है साहब। मुसलमान लीडर तो वो होता है जो सबसे पहला रहता है, सबसे जंग के पहले सफ में रहता है और शहादत को कबूल कर लेता है, फिर उसकी कौम उसे लड़ करके जीत हासिल करवाती है। तो